لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الأجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ونجابتہم وخطابتہم وطہارتہم وسخاوتہم ورسالتہم وامامتہم وولایتہم وفضیلتہم ومنکر عطشہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات عدداران مظلوم سید الشہداء و ماتم داران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد اور آل محمد. ایک محب آل محمد کے 40ویں کی مجلس ہے اور وہ محب آل محمد ایک الگ خلقت میں تھا، ایک الگ نہج میں تھا، ایک الگ انداز میں تھا، ایک الگ آواز میں تھا، ایک الگ کردار میں تھا، ایک الگ دھن میں تھا، ایک الگ سر میں تھا. عجیب، کسی کی نہ غیبت نہ کسی کی برائی، بس اپنے میں، جسے کہتے ہیں اپنی ہی تعمیر میں تھا، اپنی ہی تنزیل میں تھا، اپنے ہی ضمیر میں تھا، اپنے ہی خمیر میں تھا. ہاں، چاہتا تھا کہ میرے وجود سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے. ہم نے جتنا عرصہ مرحوم کو اللہ مغفرت فرمائے جی، ہم نے جتنا عرصہ ان کو روبرو دیکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین یہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہے اور جو حاضرین ہیں ان کے لیے ایصال ہدایت ہے. اب جو دیکھا ہے وہ بیان کریں گے، جب بیان کریں گے تو اس پر کچھ لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت پہ مرنا اور ہے، محبت اہل بیت پہ مرنا اور ہے. محمد والے محمد صلو تو عزیزو، یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے جس کو کہا جاتا آیت مودت. اور چونکہ آج کا جو سلسلہ ہے، آج کا جو ڈے ہے، آج کا جو دن ہے، وہ نیت کے حساب سے ہی موضوع ہوا ہے. ابھی ظہرین میں آپ نے مجلس سماعت فرمائی نیت کے اوپر کہ انسانی نیت جتنی مقام عروج پہ ہوتی ہے، عمل اتنا ہی مقام عروج پہ ہوتا ہے، اور عمل جتنا مقام عروج پہ ہو بدلہ اتنا ہی عظیم ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عام طور سے بزرگان سے بھی آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، کہتے نہیں جیسی نیت واہ واہ. اسی کو گجراتی میں بھی کہا جاتا ہے جیوی نیت تیوی برکت. آپ سمجھیں؟ جیسی نیت ویسی برکت. یہ صرف برکت ہی نہیں ہے، زندگی کے ہر محاذ پر نیت کا ایک الگ کارنامہ رہا ہے. اب نیت بھی تو سب کی الگ الگ ہوتی ہے. کوئی سموسہ کھا کے پلٹ جاتا ہے، نیت ہے اپنی.
کوئی چائے پی کے پلٹ جاتا ہے. اسی لیے میرے استاد حمید الحسن صاحب پروفیسر آف جامعہ نازمیہ کہتے ہیں کہ حصہ اوروں کے لیے ہوتا ہے اور تبرک اوروں کے لیے ہوتا ہے. جی میں کچھ کہہ رہا ہوں. یعنی انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. جو بات ہے اسے سینے سے لگانا چاہیے, دل میں بسانا چاہیے, آنکھوں پر سجانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ حصہ باہر والوں کے لیے ہوتا ہے, تبرک اندر والوں کے لیے ہوتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں. تو ہم لوگ حصے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ. جو آئے اور بائی پاس سے پلٹ گئے. ہم لوگ دعائے زہرا ہیں. ہمیں اپنی عظمت سمجھنا چاہیے, قیمت سمجھنا چاہیے. اور اسی پس منظر میں 4 مصرے بھی مقدمے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور شاید کی قیمت اگر کا احساس ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے کہ خالق کی حمد پنجتن پاک پر درود. یہ ہماری لائف اس اسٹائل میں ہونا چاہیے ضمیر بھائی. خالق کی حمد پنجتن پاک پر درود, دوہرے شرف کے ہم سبھی حقدار ہو گئے. محمد والے محمد صلو اب دیکھ سنانا میرا کام ہے. اب جتنا اندر مودتی جذبہ پایا جاتا ہے اسی اعتبار سے انشاءاللہ المستعان آپ سماعت کریں گے ایک ایک مصرے کو, اور اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. اگر ہم ان کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے تو دھیرے دھیرے نیت نیسم سے, نیت ابوذر سے, نیت مختار سے, نیت سلمان سے, نیت سلمان سے, نیت ابوذر سے ملحق ہوتے چلے جائیں گے. خالق کی حمد پنجتن پاک پر درود, خالق کی حمد پنجتن پاک پر درود, دوہرے شرف کے ہم سبھی حقدار ہو گئے. اور اول شرف یہ تینت آل نبی ہیں ہم, ارے ثانی شرف یہ شیخ عزادار ہو گئے. ثانی شرف یہ شیخ عزادار ہو گئے. یہ کتنے بڑے شکر کی منزل ہے, یہ کتنے بڑے شکر کی منزل ہے, یہ کتنے بڑے اللہ کی مہربانی کی منزل ہے کہ اس نے ایک طرف ہمیں دعائے سیدہ قرار دے دیا, حسین کا عزادار بنا دیا, اور دوسری طرف تینت اہل بیت میں ہمیں ڈھال دیا. یہ ہم نہیں کہتے, خود چٹے امام ہمیں جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. پیغام ہے مولا کا دیدانے گرامی. غور فرمانا, یہ آپ نہیں آئے ہیں گلشن حسینی میں. آپ غور کریں, فکر کی منزل ہے, بڑی عجیب چیز میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ نہیں آئے ہیں, یہ جو کوئی دعا ہے جو لے کے آئی ہے. آپ غور پر کہتے نہیں, وہ بات آ گئی تو وہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ کفن کو صرف نشانی یہ موت ہی نہ کہو. بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں موضوع میں نیت کے اعتبار سے, کفن کو صرف نشانی یہ موت ہی نہ کہو کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے. کفن کو صرف نشانی یہ موت ہی نہ کہو کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے. اور محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو, یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے. یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے. تو آپ غور فرمائیں, یہ نیت کا فلسفہ بھی کیا خوب فلسفہ ہے کہ صاحب آپ ہی نہیں آئے ہیں. کھڑے امام بیان فرماتے ہیں, شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا. کیا فرماتے ہیں صادق آل محمد, کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری خلقت سے بچی ہوئی طینت سے پیدا ہوئے ہیں. تین سے نہیں, تین سے نہیں پیدا. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں, تین سے پیدا ہونے والے اور ہیں, طینت سے پیدا ہونے والے اور ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حیدری, یہ ہے عظمت آپ کی. اسی لیے
جب تک آپ زندہ ہیں فرش زمین پر مجاہد مرد میدان کہے جاتے ہیں، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو ماتا شہیدہ کی منزل مل جاتی ہے۔ ارے یہ ایک ماں کی دعا کا معجزہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ طینت اہل بیت سے خلقت کا اثر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہ جب تک زندہ رہیں تو بھی پروفٹ میں ہیں، ارے جب مر جائیں تو بھی فتح مبین میں ہیں۔ کتنی عجیب منزل ہے۔ بات آ گئی ہے ضمن آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے حضور۔ اچھا بعض حضرات کو یہ ہوتا ہے مولانا مدرسہ پڑھاتے ہیں تو مولانا کو مدرسہ پڑھانے میں چھوٹا نہ سمجھا کیجئے پلیز۔ دیکھیں میں بہت محبتانہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، مدرسہ پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے زندہ امام کی طرف سے۔ دیکھیں پلیز برا نہ مانیے، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے زندہ امام کی۔ اگر یہی بات ہے، بعض لوگ دن میں ذاکر چھوٹے مائل جعفری مجلس مطلب اتنے اچھے نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں اگر وہ مدرسہ پڑھاتے ہیں، جو لوگ مدرسہ نہیں پڑھاتے وہ بہت ہائی کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت زبردست مجلس پڑھتے ہیں۔ اچھا اگر یہی آپ کی طینت اور فطرت ہے کہ ماہر جعفری مدرسہ پڑھاتے ہیں تو نجف میں آیت اللہ بھی مدرسہ پڑھاتے ہیں۔ ارے بھائی دلیل ہے نا، قم میں بھائی آیت اللہ بھی مدرسہ پڑھاتے ہیں۔ ارے بھائی جہالت کا علاج کریے، علم سے انسان روشن ہوتا ہے۔ اور مدرسہ آپ سمجھ رہے ہیں جی مدرسے سے ہی رونق ہوتی ہے، مسجد میں بھی مجلس میں بھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی مدرسہ تو میرے استاد پرنسپل حمید الحسن صاحب بھی پڑھاتے ہیں جامعہ نازمیہ میں۔ نہیں بعض حضرات کے تھوڑا ذہنی جو معاملہ ہوتا ہے نا تھوڑا وہ اللہ بہرحال سب کو نیک توفیقات عطا فرمائے۔ ہے الجھا ہوتا ہے، ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے، بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کو سلیقہ توفیق عطا فرمائے، سب کو صحیح دین اہل بیت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں وہ بہت باہر کا بہت لمبا چوڑا ذاکر آ رہا ہے۔ ارے بھائی ٹھیک تو ہے، یہی تو بولوں نے تماچا مارا تھا کہ تم علم لینے چائنا جا رہے ہو اور مدینے میں محمد باقر جو جوہر علم بن کے موجود ہے تم ان کے دروازے پہ علم نہیں لینے جا رہے ہو اور علم چائنا لے۔ چائنا سے بے چینی ملتی ہے، محمد سے چین ملتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عزیزوں مقدمہ یہاں تک پہنچا، اللہ واجد بھائی کو غریق رحمت فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ چائے پلائے کیجئے، لیکن میں مدرسہ پڑھاتا تھا، اکثر مجھے بہرحال اب ایسے موقع پہ نہ یاد کیے جائیں گے تو کب یاد کیے جائیں گے بھائی صاحب؟ جی واجد بھائی ایسے موقع پہ نہ یاد کیے جائیں گے تو کب یاد کیے جائیں گے؟ واجد بھائی زہرین کے چائے پلانے والے نہیں تھے۔ سناٹا کیوں چھایا ہوا ہے؟ کیونکہ ظہر میں تو سب منہ پھیلا کے آ سکتے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، مغربین کو تو سب پان کھا کے منہ لال کر کے آ سکتے ہیں، صبح میں سب نہیں آ پاتے۔ یہ واجد بھائی کا جہاد تھا۔ صلوات تو پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہاں قسم پرویز بھائی اب سب گواہی دیں گے، خدا کی قسم میں کوئی معاذاللہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ صبح میں مومنین کو چائے اور کافی عرصے تک انہوں نے چائے پلائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ چائے نہیں ہے، یہ توفیق ہے، یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک انسان وہ ہے مثلا کہ جس کے بعد دونوں طرف سے گڈھے، پیسوں کے گڈھے، مگر عقیدے میں ایسے ہیں گڈھے کہ نہ ادھر سے کم ہوتے ہیں گڈھے نہ ادھر سے کم ہوتے ہیں گڈھے، اور گاڑی بھی چلی گئی گڈھے میں
موقع نہ ملا تو کہتے ہیں مال غیروں کے کام آتا ہے اور کنجوس مار کھاتا ہے۔ تو ہمیں تو بڑا فخر اور ناز ہے واجد بھائی کے اوپر، آٹو چلا کے پسینہ بہا کے ماہر جعفری کو گلشن حسینی میں مدرسہ پڑھاتے ہوئے، یہ ہمارے مومنین سب پتہ ہے سب کو۔ اور جب تک وہ بندہ خدا سیرت مختار کا عکاس اور محبت کا عباس مجھے چائے نہ پلا لیتا تھا گھر نہیں جاتا تھا۔ پہلے چائے پلاتے تھے، بعد میں نماز پڑھتے تھے، بعد میں وہ گھر جاتے تھے۔ میں منہ دیکھی نہیں عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بھی کل سے چائے پلانے لگے، نہیں، آپ چائے نہ پلائیے لیکن کوئی اور بھی کام ایسا کریے تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد کیا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اور خود مولا کا فرمان ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، خود مولا کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے، خالط الناس مخالطۃ حنو الیکم وان متم معہا علیکم۔ مولا فرما رہے ہیں لوگوں کے درمیان ایسی کامیاب زندگی گزارو کہ جب تک تم زندہ رہو، جب تک تم زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں۔ ارے پڑھے لکھوں کا مجمع ہے خدا کی قسم، ولایت کے پروانوں کا مجمع ہے، حسینی دیوانوں مستانوں کا مجمع ہے، یہ تین والا مجمع نہیں ہے، یہ امام مبین والا مجمع ہے خدا کی قسم۔ جی ایسی کامیاب زندگی گزارو کہ جب تک تم زندہ رہو تب سے لوگ ملنے کی تمنا کریں، اور جب تم مر جاؤ تو تمہارا اوپر رویا جائے۔ ہائے 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 ہائے، ملنے کی تمنا بھی سب سے نہیں کی جاتی، ملنے کی تمنا بھی اسی سے کی جاتی ہے جو سیرت علی کا نمونہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، سب سے تمنا نہیں کی جاتی ملنے کی، اور صاحب مرنے کے بعد بھی رویا اس پر جاتا ہے کہ جو حسین پر زندگی میں رو کے گیا ہو اور خلق خدا کا پاسبان بن کے گیا ہو، نگہبان بن کے گیا ہو۔ تو عزیزو دوستو، یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے کہ جس کے لیے ہم اور آپ حسن نیت کا نمونہ بن کے فرش ادائے سید الشہداء پر حاضر گزار ہوئے ہیں۔ اب میں وہ لمحہ نہج البلاغہ سے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ شاد و آباد ہوں گے کہ نیت جیسی ہوتی ہے برکت۔ ہاں، ایک انسان نیت ہی نہیں کر رہا ہے جبکہ پیسہ بھرمار ہے، مگر اسے توفیق نہیں ہوتی ہے، بغیر نیت کے کوئی توفیق۔ وہ جب کہہ رہے جب تلک نہ ہو نیت کربلا کو جانے کی، جب تلک نہ ہو نیت کربلا کو جانے کی، عمر بھر وہ گھر بیٹھے داخلہ نہیں ملتا۔ کافی عرصے پہلے میں نے کلام کہا تھا، وہ کلام کا مطلب کہ سب کو بزم مجلس میں داخلہ نہیں، سب کو بزم مجلس میں داخلہ نہیں ملتا، سب کو بزم مجلس میں داخلہ نہیں، اور دور رہنے والوں کو تذکرہ نہیں ملتا۔ سب کو بزم مجلس میں داخلہ نہیں ملتا اور دور رہنے والوں کو تذکرہ نہیں ملتا، اور جب تلک نہ ہو نیت، آج کر کے بیٹھو نیت، آج کر کے بیٹھو، حسین ضرور بلائیں گے۔ نیت میں رہو، جب تلک نہ ہو نیت کربلا کو جانے کی، عمر بھر وہ گھر بیٹھے جی صاحب داخلہ نہیں ملتا۔ اور صاحب سیرت سکینہ پر جی صلوات پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے جی۔
کوئی بھی، یہ بھی ایک تھا ایک شعر، بہرحال نکل گیا ذہن سے، جب تلک سیرت سکینہ پر جو نہ چل سکے بیٹی، سیرت سکینہ پر، بڑا حساسی شعر شاید ہے پہنچا رہا ہوں کہ سیرت سکینہ پر جو نہ چل سکے بیٹی، اس سے کوئی ملتا ہو پر چچا نہیں ملتا، اس سے کوئی ملتا ہو پر چچا نہیں ملتا۔ اور یہ نیت ہے حضور ایک جنگ سے پوری آب و تاب اور فتح یابی کے ساتھ پلٹے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، حضور کے چہرے پر گلاب، چاہنے والوں کے چہروں پر گلاب، مگر کچھ اصحاب کے چہرے بجھے بجھے تھے۔ حضور نے قریب بلایا، توجہ، حضور نے قریب بلایا اور بلا کے پوچھا کیوں، کیا آج فتح یابی کا دن نہیں ہے؟ ہاں حضور فتح یابی کا دن ہے۔ کیا کامیابی کا دن نہیں ہے؟ کہاں کامیابی کا دن ہے؟ کہا تو پھر چہروں پہ کیوں کملاہٹ ہے؟ چہروں پر کیوں نقاہت ہے؟ چہروں پر کیوں پریشانی نظر آ رہی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جملہ سنیں، نیت جیسی نیت ویسی برکت۔ تو کچھ اصحاب کہتے ہیں حضور مدینے سے جب ہم چلے تھے تو کچھ ہمارے ساتھی بھی ہمارے ساتھ مل کے جنگ میں شرکت کرنا چاہتے تھے، مگر کسی مجبوری کے تحت وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے، اس لیے ہمیں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے کہ آج کاش وہ بھی ہوتے تو ہمارے ساتھ وہ بھی جشن مناتے، کامیابی کا جشن مناتے، فتح یابی کا جشن مناتے۔ توجہ کیجئے گا، سرکار نے فرمایا اب تم موجود ہو تو کامیابی کا جشن منانے میں تاخیر نہ کرو، اگر واقعی وہ تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو یاد رکھو کہ اس جنگ میں ہم یا تم شریک نہیں ہیں، وہ مدینے والے بھی شریک ہیں۔ ہائے ہائے نہیں پہنچا سکا میں، وہ مدینے والے بھی شریک ہیں۔ اور سنو، اگر خلوص نیت تھی تو صرف وہی شریک نہیں ہے بلکہ ان کی بیویوں کے رحموں میں جو پلنے والے بچے جنین ہیں وہ بھی شریک ہیں، اور ان بچوں کے ساتھ پشت تک آنے والے بچے بھی شریک ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ گیا؟ حسن نیت کا معجزہ تو دیکھو کہ صرف سامنے والا ہی کامیاب نہیں ہوتا، ماؤں کے رحموں میں آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آنے والی حیدری آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ ہے حسن نیت، اور نیت جتنی اچھی ہوتی ہے عمل اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ نماز میں جیسی ہماری نیت ویسی ہماری نماز، روزے میں جیسی ہماری نیت ویسا ہمارا روزہ، خمس میں جیسی ہماری نیت ویسا ہی ہمارا خمس، یعنی فروعات کی ادائیگی میں جیسی ہماری نیت ہے ویسی ہی اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ نیت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ تاریخ کے تناظر میں میں نیت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو آپ کیونکہ فضائل کا موقع ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے غالباً کسی تاریخ میں پڑھا ہے نیت علی کی نیت اور ہے، مالک اشتر کی نیت اور ہے۔ ارے علی والوں میں عرض کر رہا ہوں، جی علی کی نیت اور ہے اور مالک اشتر کی نیت غالباً صفین کی بات ہے۔ مولا مشکل کشا نے 100 قتل کیے، کتنے؟ ہاں تھوڑا چہروں پہ گلاب سجائیے، فضائل کا مرحلہ ہے۔ مولا مشکل کشا نے 100 قتل کیے اور مالک اشتر نے 99۔
اب ظاہر بات ہے مالک تو دونوں مالک کے مالک ہیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں ہے نا, مولا بھی مالک ہے اور مولا جیسے مالک کا مالک بھی مالک ہے. اب دونوں مالک اپنے اپنے محاذ پر محو کارزار ہیں, محو قتال ہیں. علی نے 100 اور مالک نے 99. اب پتہ نہیں کس سبب سے شیطان سے تھوڑی قربت ہوئی. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہے جو علی توبہ کرنے کو کہہ رہے ہیں. جی جی جی, جنگ صفین کی بات ہے, نیت کی بات آپ غور فرما رہے ہیں. ادھر 100 ادھر 99, مگر کچھ دوری تھی. نہ جانے کون سے تخلیے کے عالم میں مالک اشر نے صرف اتنا ہمارے دل میں سوچا, اعلان نہیں کیا, مائک سے نہیں, بول کے نہیں, لفظوں میں نہیں, سنا کے نہیں, دکھا کے نہیں, ہاتھ اٹھا کے نہیں, من میں سوچا اگر ایک اور قتل کر لیا ہوتا تو علی کی برابری ہو جاتی. ہائے ہائے, مولا نے جنگ کر رہے تھے علی, اور اسی عالم میں جنگ کے نقشے کو روکا اور روک کے کہا مالک توبہ کر. ارے بھائی جو جی 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 میں کچھ کہہ رہا ہوں, جی جی جو چہروں کی بات کو جانے وہ عوام ہوتے ہیں, جو دل کی بات کو جانے وہ امام ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ یار. مالک توبہ کرو, تم سے اب غلطی ہوئی ہے. ارے ایک دوست کو متوجہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, ہے نا. ہر پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے. جی آج کی دنیا میں زیادہ تر اپنی اپنی میں لوگ لگے ہوئے ہیں. ہاں, اپنا بن جائے, اپنا بن جائے, یہ اپنا بن جائے, وہ اپنا بن جائے, یہ اپنا بن جائے, دوسرے کا کوئی نہیں سوچتا. ہاں پلیز میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں, حالانکہ ہم دوسرے کے لیے جتنا زیادہ فائدہ چاہیں گے اللہ اس سے پہلے میرا فائدہ چاہے گا. پتہ نہیں پہنچا نہ پہنچا, کیا میں کہوں کیسے پہنچاؤں. حقیقت جو بتا رہا ہوں حدیثوں میں بھی ہے, کسی کی گاڑی کو دیکھ کے حسد نہ کرو, دعا کرو اے اللہ اور اسے دے. جب دعا کرو گے فخر کرو گے تو تمہیں بھی اللہ پیچھے سے عطا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسد میں کڑھن ہے, حسد میں کڑھن ہے, جلن ہے, اور فخر میں صبر میں برکت ہے, بلندی ہے. صلوات تو پڑھیے محمد والے. ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے, بلندی ہے, صبر میں بلندی ہے, فخر میں جی صاحب شرف ہے, بزرگی ہے, اللہ دیتا ہے. اور حدیث میں یہاں تک بھی ملتا ہے حضور, یہاں تک ملتا ہے کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو چوراہوں اور تراہوں پر اس کا الاؤنسمنٹ نہ کرنے لگو. ارے جملہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں, شاید کہ یہ جملہ پہنچ جائے, بڑی بات ہو جائے گی. کسی کو گناہ کرتے دیکھو, امیر کائنات فرما رہے, کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو تراہوں, بھائی سمجھ رہے نا, تراہوں اور چوراہوں پر اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے نہ پھرو. کیوں مولا؟ اس لیے کہ تم نے اس کو گناہ کرتے تو دیکھا ہے مگر توبہ کرتے نہیں دیکھا. ہائے 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 ہائے, تم نے گناہ کرتے تو دیکھا ہے مگر توبہ کرتے. بس اسی حسن نیت میں رہو کہ کیا پتا اس کو اللہ نے تھوڑی دیر کے بعد توبہ کے بعد معاف کر دیا ہو. خدا کی قسم, جی 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 یہ حدیث ہے. اب معافی کی بات آ رہی ہے, مولا نے کیا فرمایا کہ اے مالک توبہ کرو. کیا ہوا مولا؟ کہا تم نے ابھی 99 سوچ لیے؟ کہا مولا سوچ تو لیے. کہا توبہ کرو, امام کے پیچھے رہنا اچھا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, امام کے پیچھے رہنا اچھا ہوتا ہے.
اور جو لوگ اپنے امام کے آگے بھاگتے ہیں ایکسیڈنٹ کے سوا، ارے تھوڑا مسکراتے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی لیے بعد امام نے کیا سبق ہمیں دیا مولا، جنگ صفین میں مولا نے کیا سبق دیا، مالک کتنا ہی پرواز کر جاؤ مگر مالک مالک رہے گا، علی علی رہے گا، نہیں سمجھے مولا؟ مولا نے فرمایا مالک توبہ کر لی؟ ہاں مولا توبہ کر لی۔ کہا اب سنو، تمہارے حملے برابر سے، تمہارے حملے برابر سے جنگ میں ہوتے ہیں، علی کے حملے برابر سے نہیں ہوتے۔ 7 پشتوں یا 70 پشتوں پر میری ذوالفقار دیکھ کے چلتی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب آپ دنیا یہ اندازہ لگائے کہ جب علی کی ذوالفقار اتنی ہو، سمجھ بھائی، جب علی کی ذوالفقار اتنی ہوشیار ہے تو جلی کا حیدر کرار کتنا ہوشیار ہوگا۔ تبھی تو نبی نے جنگ خیبر میں فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کے، جی علی کی ایک ضربت خندق کے دن کائنات کی تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ پوری دنیا جو عبادتیں کر رہی ہے، جی جی جی، یا کرتی رہے گی محشر تک، یا روز ازل سے عبادت ہوتی چلی آئی ہے، نبی نے بتا دیا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ بھیا کل بھی بھاری تھی، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، کل بھی بھاری تھی، آج بھی بھاری ہے اور قیامت تک بھاری رہے گی۔ اما جب علی کی ضربت کا آج تک حساب نہ ہو سکا تو علی کی عبادتوں کا کیا حساب ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ یاسب الدین امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب بواز بلد نعرہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہیں جب ایک ضربت کا آج تک حساب نہ ہو سکا تو 1000 رکعتوں کا کون حساب کرے گا؟ آپ سوچئے، فکر کی منزل ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ 7 سے 70 پشتوں تک اگر آج کے صحابیوں نے نیک نیتی کے ساتھ جنگ میں شرکت کا ارادہ کیا تو صرف ہم کامیاب نہیں ہیں، وہ بھی کامیاب ہیں جو آ نہیں سکے۔ ہائے ہائے، وہ بھی کامیاب ہیں جو آ نہیں سکے، اور صرف وہی کامیاب نہیں ہیں، ان کی زوجاؤں، ان کی بیویوں کے رحموں میں جو نطفے ہیں، ہائے ہائے، وہ بھی کامیاب ہیں، اور ایک پشت تک نہیں، 7 پشتوں اور 70 پشتوں تک۔ آپ غور فرمائیں، دیکھو فاؤنڈیشن تو رحم میں ہی تیار ہوتا ہے نا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نیت کی بات ہے۔ فاؤنڈیشن تو رحم میں ہی تیار ہوتا ہے۔ اگر فاؤنڈیشن امانت داری پہ ہو تو بچہ مختار پیدا ہوتا ہے، اور اگر فاؤنڈیشن غداری پہ ہو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو بچہ دشمن دین پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات میں کہہ دوں کہ اگر پالنے والی ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماں میسونہ ہو تو بیٹا یزید پیدا ہوتا ہے۔ تو عزیزو، یہ باپ بیٹے کا سلسلہ ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں، فرمائش ہوئی ہے، اس کے حساب سے بھی ہمیں موضوع کو آگے بڑھانا ہے، اور نیک نیتی کا مرحلہ۔ اب چلیے ہم حیات القلوب کا سفر مختصراً کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی عظیم شخصیت
جنہیں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے، اور بڑے شدت اور بڑے وثوق اور اعتبار اور بڑے صدق و صفا اور بڑی عقیدت مندی اور بہت بڑے جذبہ مودت کے ساتھ انہوں نے اس سلسلے کو اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا ہے کہ ایک زمان، جیسے آج واجد بھائی کے چیلوں کی مجلس ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل میں، توجہ، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عابد اور زاہد گزرے اور بڑی خیر اور خیرات اپنی لائف میں، اپنی ہین حیات میں کرتے تھے. ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جاتا تھا. اور ظاہر سی بات، جب شوہر گھر میں ماشاءاللہ دینے دلانے والا ہو تو اگر زوجہ بھی کنجوس ہوگی وہ تھوڑے دن میں وہ بھی سخی ہو جائے گی. صلوات تو پڑھیے بھائی محمد. جی صاحب، لیکن شوہر کا پہلے سخی ہونا بہت ضروری ہے نا جی. تو اب بہت سخی تھے، اپنے ہین حیات میں بڑی محنت سے پیسہ کماتے تھے اور بڑی جانفشانی سے وہ خیر و خیرات کرتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں، شاید کے پیغام پہنچے. بڑی محنت سے حلال پیسہ کماتے تھے اور اسی اعتبار سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے خلق خدا کی خدمت میں پیسہ لگاتے تھے. بڑی مشہور شخصیت. جب ان کا ہو گیا انتقال، انہوں نے ایک بیٹا چھوڑا، اور بیٹا باپ متقی پرہیزگار سخی اور صحیح النسب صحیح الحسب کے مر جانے کے بعد بیٹا جہاں جہاں سے گزرتا تھا لوگ اس کو اٹھ اٹھ کے اس کی تعظیم کیا کرتے تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، شاید کہ لمحہ پہنچ جائے، یادگاری لمحہ ہو جائے گا خدا کی قسم. جی، ابا کے بعد 3 والا ہو جانا اور ہے اور امام مبین والا ہو جانا اور ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو عزیزان گرامی، وہ جدھر سے گزرتا تھا ادھر سے لوگ اٹھ اٹھ کے سلام کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں صاحب کے چشم و چراغ ہیں، فلاں صاحب کے یہ فرزند عجمند ہیں، قابل سلام ہے، یہ قابل پیام ہے، یہ قابل احترام ہے. یہ ہمارے ساتھ ان کے والد نے یہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے ساتھ ان کے والد نے یہ کیا. ہاں جی، ہمیں بائسیکل دی تاکہ میں نے کاروبار اس سے بڑھایا، ہمیں آٹو دلوایا، ہمارا کاروبار اس سے بڑھا، ہمیں گھر دلوایا، انہی کے والد نے ہمیں کھانا دیا، ہمارا پیٹ بھرایا، انہی کے والد نے ہمیں لباس دیا، انہی کے والد نے ہمیں گھر دیا، انہی کے والد نے. چاروں طرف سے جب سنتے سنتے جامع صبر لبریز ہو گیا تو ایک دن وہ گھر میں آیا اور کہا، اماں توجہ، والدہ بہت موسبل کم ہوتا ہے میرا باہر. اللہ، چاروں طرف دنیائے کائنات خلقت کبریائی چاروں طرف سے میرا احترام احترام احترام. کیا کر گیا میرا بابا؟ کہا بیٹا پوچھ نہیں کیا کر گیا. یہ جتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں تیرے بابا نے بنوائے، یہ جتنے بڑے دین کے ادارے ہیں تیرے بابا نے کھلوائے. کبھی محنت سے باز نہ آیا، کسی دوسرے کی چیز پر اس نے کبھی نظر نہ ڈالی. اپنی میں رہا، محنت میں رہا، مزدوری میں رہا، مشقت میں رہا، رضائے رب میں رہا، رضائے معصومین میں رہا، کبھی کسی کا برا نہ چاہا. خوب سخی بنا رہا اور بڑی سخاوت کرتا رہا. اور اس عالم میں میں تجھے بتاتی ہوں کہ تیرا بابا اتنا دیندار بھی تھا، نمازی بھی تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا. تو بیٹا یہ کہتا ہے، اماں میرے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے. والدہ میرے دل میں نیت عرض کر رہا ہوں بھیا، بس یہی لمحہ میں عرض کروں گا، اس کا ربط مصاحب ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے ان لمحات کو سماعت فرمایا. اللہ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. تو عزیزان گرامی،
بیٹا ماں سے کہتا ہے اماں میں بھی اپنے باپ کی تصویر بننا چاہتا ہوں. توجہ. اماں کچھ بابا نے رکھا نہیں. کہا کیا رکھا, کچھ تو تھوڑا بہت چھوڑا تھا. میں نے سوچا ان کا معاملہ جو ہے سلسلہ در سلسلہ چلاتی رہوں. دولت چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے بھی وہی کام پھر کرنا شروع کر دیا. اور جی صاحب, اور اب تو پاس پلے کچھ بھی نہ رہ گیا بیٹا. اماں نے کہا, بیٹے نے کہا والدہ ارے کچھ تو تھوڑا بہت تو ہوگا آپ کے پاس. توجہ, یا علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بڑے شد و مت کے ساتھ لمحہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹے نے جب ضد کی تو ماں نے کہا کہ بیٹا صرف 100 دینار میرے پاس رکھے. کتنے؟ 100 دینار میرے پاس رکھے ہیں جی, اور تو باقی کچھ بھی نہیں رہا. نیک سیرت بیٹا. اس نے کہا اماں اللہ سے بزنس کرنے کے لیے ارے یہ 100 دینار بھی بہت ہے. اس کا معافی ضمیر بیدار ہوا. اور سب والدہ غم نہ کرو, میں اسی متقی باپ کا بیٹا ہوں کہ جس نے خلوص سے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی اور رخصت ہوا. یہ 100 دینار تو بہت ہیں, اگر اللہ چاہے تو انہی کو کروڑوں میں تبدیل کر دے گا. توجہ. ماں خوش ہوئی. اس نے اٹھ کے بیٹے کے پیشانی کا بوسہ دیا, سینے سے لگایا اور اپنی جیب خاص سے 100 دینار نکالے اور نکال کے بیٹے کے حوالے کیا, اور یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا بدلتے ہوئے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے, درہم و دینار میں جب آسائش پیدا ہو جائے تو ماں کے احسانات کو نہ بھولنا میرے لال. توجہ دیدانے گرامی, توجہ. ماں کے احسانات کو نہ بھولنا بیٹا. میں تنہا ہوں, تمہارا باپ نہیں ہے, میں اکیلی گھر میں ہوں. اب تم کاروبار پہ جاؤ. توجہ. اب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں حیات القلوب میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا نہ جانے کس 14 والی گھڑی میں نکلا تھا, کتنی مطہر پاکیزہ 14 محبتوں والی گھڑی میں نکلا تھا کہ ادھر نکلا اور ادھر بزنس شروع ہو گیا. ارے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے دبئی جاتے ہیں, ویزا بھی جاتا ہے, لاکھوں ویزے میں لگ جاتے ہیں. معلومات شارجہ گئے, اب وہاں گئے بھائی صاحب, نو ڈیوٹی اور نو نوکری اور نو چاکری. معلوم ہوا ادھر کا بھی گیا اور ادھر کا بھی گیا. جی صاحب اس نے فلانے نے 50,000 لے لیے اور ویزے والے نے 70,000 لے لیے. ارے کچھ پڑے ہوئے تھے آٹے دال چاول کے لیے, اما کیا ہو گیا, وہ بھی چلے گئے. ایسے بھی بزنس ہو رہے ہیں بھیا, دھوکہ دھڑی بہت ہو رہی. مجلس میں ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا, خدا کی قسم. جائیے ضرور, مگر قرآن سے اللہ کا مشورہ لے کے جائیے. ارے سبحان اللہ, میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کا مشورہ ضرور لے لیا کرو. نویر بھائی بس آخری مرحلہ عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد رب کے مسائل. جی صاحب ہوتا ہے بھائی دور سے آنے والا انسان. اب پھر ضمیر بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں, اور نظامت کے لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کر لی. اور بھائی بہت شکریہ, تہ دل سے میں آپ کا ممنون اور مشکور. اور پھر ضمیر بھائی کا شکریہ, کوئی چھوٹے والے معاملے بنے. ابھی تو علی کا ضمیر ہو, اہل بیت کا ضمیر ہو, آپ سمجھ رہے, نظامت کا ضمیر ہو. اللہ ہم سب کو ضمیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھ رہا ہوں میں. نہ جانے مودت اہل بیت کی کون سی نفاست میں ڈوبی ہوئی گھڑی میں وہ نیک صالح باپ کا بیٹا نکلا کہ ابھی نکلا گھر سے چند قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک میت کو بے کفن پڑا دیکھا. کیا سن رہے ہیں؟ اس کے محافظ ضمیر نے کہا بزنس تو بعد میں ہوگی, پہلے اس کا کفن دفن سوچا جائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس نے صاحب ان کا کفن دفن
کر دیا جی صاحب 70 دینار اس میں خرچ ہو گئے، ہوا نا؟ اب سپرد کر کے مرنے والے کو قبر کے سپرد کر کے جیسے ہی یہ نیک صالح کا بیٹا، نیک تینت بیٹا کمر بلند کر کے اٹھا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے کہا بزنس کرو گے؟ آئے ہائے 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 ہائے، بزنس کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا کیا ہے تمہارے پاس بزنس کے لیے؟ اس نے کہا 30 دینار ابھی موجود ہے۔ توجہ، امتحان لے رہا تھا، 30 دینار ہے۔ اماں نے کیا کہا تھا؟ بیٹا 100 دینار ہے۔ اماں نیت اچھی ہو تو 100 دینار بھی بہت ہوتے ہیں۔ اسی نیت پر نوجوان ہے، جب پیچھے والے نے کہا بزنس کرو گے؟ ہاں کریں گے۔ کہا کتنے؟ کہا 30 ہے۔ کہا 30 میں؟ پھر نوجوان کا دوسرا جملہ، اگر اللہ چاہے تو اس 30 دینار میں بھی برکت پیدا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ جی صاحب۔ اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پورے عقیدے اور عمل کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے نوجوان بزنس کے میدان میں، تو انہوں نے کہا ایسا ہے، جو فائدہ ہوگا ہم لوگ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں، 50-50 پروفٹ لیں گے۔ بولے بالکل 50-50 بانٹ دیا جائے گا، جو بھی فائدہ ہوگا منافع ہوگا ہمارا اور آپ کا آدھا آدھا ہوگا۔ ہم بالکل وعدہ کرتے، بول بچن کرتے ہیں، اور صاحب ہم اپنے وعدے سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ کہا تو پھر جاؤ، ابھی تمہارے 30 لاکھوں میں ہو جائیں گے۔ کہا کیسے؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، علامہ مجلسی نے لکھا، حیات القلوب میں لکھا کہ آنے والا وہ ادھر کا نہ تھا۔ جی آنے والا کو ادھر کا تھا، اور اس نے 30 دینار دیکھے اور کہا جاؤ، یہ 30 دینار بھی بچے ہیں کسی راز کے تحت۔ کہنے لگے یہ ابھی جو سامنے بستی آئے گی، اس بستی کے پہلے گھر میں، سبحان اللہ، اس بستی کے پہلے گھر میں آپ کو کھانے کے لیے بلایا جائے گا، اور اس بستی کا کوئی بھی مہمان نواز نہیں ہے، صرف اس بستی میں ایک ہی گھر ہے۔ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ جی اس بستی میں صرف ایک ہی گھر ہے، اور وہ تمہیں بلائے گا کھانے کے لیے۔ اچھا بھیا، اس کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں، اور بھی کھانا نہیں۔ کیا مطلب؟ کب تمہارا دعوت کام نہیں ہے؟ تمہیں میں بتا رہا ہوں، وہ دعوت کے لیے بلائے گا، تم اندر جانا، دسترخوان پر بیٹھنا، اور سامنے ایک بلی نظر آئے گی، اور تم اٹھ جانا دسترخوان سے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں یہ بلی چاہیے۔ اور جی صاحب، اور وہ کہے گا بلی 30 دینار کی۔ کتنے کی؟ اور بلی کو لینا، فوراً جلا کے اس کا مغز لے لینا، پوٹلی میں باندھنا۔ آگے والے شہر میں جو بادشاہ ہے وہ نابینا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ آگے والے شہر میں جو بادشاہ ہے وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے کائنات کے وہ حکیم ہو، بہت بڑے پوٹلی والے، گٹری والے، پیسے والے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جھولا جھول چکے ہیں، اور سب پھانسی کے بندے میں لٹکے ہوئے ہیں، اور تم ڈرنا ورنا نہیں، بلی کو لے لینا، اس کا مغز جلانا اور پوٹلی میں باندھ لینا اور چلے جانا۔ اس کا علاج کرو گے بزنس میں، تمہارا کامیابی تمہیں ہو جائے گی۔ بس ختم بات ہو گیا۔ اب جلدی سے زیادہ ٹائم نہ جائے۔ تو صاحب یہ پہنچے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، 30 دینار کی جلدی سے بلی لی، اس کو جلایا، مغز اس کا جلا کے پوٹلی میں باندھا، دوسرے شہر میں پہنچے۔ اب کیا دیکھ رہا میں، چاروں طرف لوگ لٹکے ہوئے۔ کسی سے انہوں نے پوچھا آدھی سانس ہوتے ہوئے، نہیں آپ نہ ہوئیے، آدھی سانس ہوتے ہوئے کسی سے انہوں نے پوچھا یہ چکر کیا ہے؟ کہا کوئی ارادہ ہے کیا؟ کہا کہ میں علاج کرنے آیا ہوں۔ بولی علاج؟ یہ علاج ہے، یہ صلوات تو پڑھیے محمد والوں، یہ علاج ہے۔
یہ علاج ہے. بڑے بڑے دور دور کے بڑے بڑے ملکوں بڑے بڑے شہروں سے یہ علاج کرنے آئے تھے اور بادشاہ کا آج تک کسی نے علاج نہیں کر پایا. نہ تم کیا نہ حلیہ صحیح، نہ چال صحیح، نہ ڈھال صحیح، نہ قد و قامت تھوڑا ہیبت والا، نہ لہجے میں کوئی گھوم کر، کچھ تو ہے نہیں تم میں. یہی کہتے ہیں جس میں کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. آئے آئے صلوات تو پڑھیے محمد وآل محمد. ایسے موقع کے لیے کسی نے کیا خوب کہا، کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ. بڑا میٹھی شیریں بیاں شعر. کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، وہ آسمان تھا سب کو جھکائے بیٹھا تھا. تو یہ آسمان بن کے، ابھی تک زمینیں بن کے لوگ گئے تھے جو پھانسیوں کے پھندوں پر لٹک گئے. اب یہ مشیت الہی کا آسمان بن کے گیا. ظاہر میں کچھ رکھ رکھاؤ نہیں ہے لیکن اللہ کے ایڈوائز پر چل رہا ہے اس کا سلسلہ. اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنا کام کرنے سے باز نہیں آئیں گے. پھانسی پہ ایک بار تو کیا 70 مرتبہ بھی لٹکائے جائیں، کوئی غم نہیں ہے. اگر لٹکا دیے جائیں، پتہ نہیں کون کون سے ابلیس آئے ہوں گے سمجھانے کے لیے، بجھانے کے لیے، مگر سارے ابلیسوں کا سلسلہ توڑا اور جسٹ کر کے وہاں پہنچ گیا. اور بزنس میں جو پارٹنر تھا اس نے بتایا تھا کہ دیکھو دونوں آنکھوں میں ایک ایک ہی سلائی لگانا، اگر دوسری لگا دو گے تو معاملہ الٹ ہو جائے گا اور بادشاہ بہت چل بلائے گا، بہت تمہیں قریت پین کرے گا، انگل پیچ کرے گا. ارے ارے اور لگاؤ، ارے ارے اور لگاؤ، ارے ارے بہت سکون ملنا ہے. اور تم بہت زیادہ سکون میں نہ بہہ جانا، صرف ایک ایک ہی سلائی اس کی آنکھ میں لگانا، اس کی راکھ جو مغز جلایا گیا ہے. بعد میں تم کرشمہ دیکھ لینا. عزیزان گرامی، یہ پہنچ گئے صاحب دربار میں. بادشاہ نے کہا کہ وہ باہر والا منظر دیکھ کے آئے ہو نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں باہر والا منظر دیکھ کے آیا ہوں. کہا نہیں، ابھی اگر دیکھا نہیں ہو تو ابھی بھیا سویرا ہے، شام سے پہلے سویرا ہے، اور شام جب ہو جائے گی تو نیند کے سوا بیداری کا کوئی تصور سامنے نہیں رہے گا. ابھی سویرا ہے تمہارے لیے. اس جگہ کوئی بات نہیں ہے، خیر میں پورے ارادے مسمم کے ساتھ آیا ہوں. بادشاہ ہم علاج آپ کا کرنا چاہتے ہیں. کہا تو ٹھیک ہے، آؤ علاج کرو. آ کے اس نے آنکھ کھولی، ایک سلائی انہوں نے لگائی. بادشاہ مچل گیا. کہا واہ رے حکیم، واہ رے حکیم، ارے ذرا اور 2-4 لگا دو، نہ جانے کتنے سالوں سے میں بے چین ہوں. اس نے کہا میں ایک ہی لگانے آیا ہوں. ارے بھائی مسکرا کے سنیے. ہاں دوسری کھولو، دوسری لگائی، اس میں مچلنے لگا. کہ بس چند لمحوں کی بے قراری کے بعد ایسا اجالا بادشاہ کو مل گیا کہ جیسے ابھی تک آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور ایک نیک سالے کے بیٹے نے آ کے وہ آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور سارا منظر بادشاہ دیکھنے لگا. اپنی کرسی سے اٹھا اور اٹھ کے نوجوان کو سینے سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا بس ہمیں اجالا مل گیا، تم سے ملا، اب تم میری بادشاہت کے اکیلے مالک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس 5-10 لڑکے بڑکے نہیں ہیں، ایک ہی میرے پاس. کچھ تو کہیے بھائی صاحب، کیوں ٹھنڈے بیٹھے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس اور تو بھی اکیلا ہو کے آیا ہے. تو وہ فٹافٹ اس نے صاحب اجالا جو آنکھوں میں پایا تو نوجوان کی بیٹی سے شادی کر دی اور کہا بھیا اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کہیں حجرے میں ڈال دو اور سنگھاسن پر تم بیٹھ جاؤ. ہما شما ہوتا نہ جانے کتنے تو شکر کے سجدے کرتا. کیا ہوا؟ بہت زبردست سنگھاسن ملا، مگر نیک صالح کا بیٹا تھا اور نیک ماں کا، ایک ماں کا نیک بیٹا تھا. پتہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے. دیکھو ایک ہونا بہت بڑی بات ہے جی. تو صاحب اس نے کہا بادشاہ میں آیا ہوں بزنس کرنے،
میں تیری بادشاہ چلانے نہیں آیا، تو شادی کر نہ کر، تو اپنی بیٹیا کو رکھ لے، میں آیا ہوں بزنس کرنے کے لیے، اور صاحب ایسا ایسا معاملہ، اور ہمیں بزنس کرنا ہے اور ہم واپس چلے جائیں گے، ہم یہاں رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو جسے وزیر بنانا ہو، حاکم بنانا ہو، داروغہ بنانا ہو، سیکریٹری بنانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، آپ اپنا کریے گزریے، کیونکہ میرے گھر میں میری ماں اکیلی ہے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، نیک صالح کے بیٹے کا نیک خون کیسے اچھل کے منظر عام پہ آیا، دولت نہ دیکھی، جاگیر نہ دیکھی، ماں کی عظمت اس کے پیش نظر تھی، اور باپ کا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اسے بادشاہ ہم یہ نہیں کر سکتے، جی ہم اپنے وطن جائیں گے۔ اسے بادشاہ قدرت اللہ کی طرف سے پھر وہ معاملات نازل ہوتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی خدا کی طرف سے۔ اس نے کہا نہیں، اب تو ہم شادی کر چکے ہیں، اب بیٹا تم جہاں رہو وہی ہماری بادشاہت ہے، اب تم جہاں رہو وہی ہماری بادشاہت ہے اور وہی ہماری جاگیر ہے۔ تو اب جب تم نہیں رکنا چاہتے ہو تو اب ہم بٹیا کو بیٹی کو آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایسے نہیں، تھوڑا بہت بچا کے رکھیں گے، ساری بادشاہت ساتھ لے کے جائیں۔ سبحان اللہ، ساری بادشاہت، سارے نوکر، سارے چاکر، سارے کارندے، سارے جی سب درباری، سب لے کے جاؤ، جہاں تمہاری ماں ہو وہیں بادشاہت قائم کرو جا کے۔ توجہ توجہ، اب یہ پورے اللہ و لشکر کے ساتھ، سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، جی صاحب 2 صلاحیوں کا معجزہ دیکھا، جی 30 دینار کی برکت دیکھی، 100 دینار کی برکت دیکھی، جی جی غور کریں، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پلٹا، اسی مقام پہ جب پہنچا پھر آ گئے وہ، کہیے بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست بزنس میں کیا فائدہ ہے، کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنی کنیزیں، کتنے غلام، کتنے درباری، ارے واہ واہ کیا بات ہے۔ کہا بھول تو نہیں گئے؟ کہا نہیں ہم بھولے نہیں ہیں۔ کہا آدھا آدھا ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا تو پھر بیوی والا معاملہ؟ بولے ارے بھائی جب ہم زبان دے چکے ہیں، جب ہم زبان دے چکے ہیں تو ہم مکرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ بھی پاک تھا، میری ماں بھی عفیفہ تھی، پاک دامن تھی، تو میں اپنے وعدے سے مکرنے والا ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں کہ علی احد میں کیوں ہے اور کچھ لوگ پہاڑ پر کیوں ہیں؟ جی 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 علی احد میں کیوں ہے، نبی کے پاس کیوں ہے اللہ، اور لوگ پہاڑ پر کیوں ہیں؟ کیونکہ علی ذوالشیرہ میں وعدہ کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ ہر پل ہم سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے، تو علی نے وعدہ ساتھ رہ کے نبھایا، اور صحابیوں نے پہاڑ پر جا کے وعدہ توڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو اسلام والے تھے وہ کافر ہو گئے، اور جو کافر کا بیٹا تھا وہ کل ایمان ہو گیا۔ نہیں سمجھے ہم میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا حضرت ابو طالب کو کافر کہتی ہے نا، وہ معاذ اللہ کافر ہے۔ ارے وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کا باپ بھلا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بس منزل آ گئی عزیزان گرامی۔ ضمن ایک جملہ تھا جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، محسن اسلام کا ذکر بھی ہر مجلس میں ضروری ہے۔ یہ محسن اسلام ہے، میرا بیٹا کل ایمان، یہ میری تقدیر ہے۔ یہ حضرت ابو طالب ہے، میرا بیٹا کل ایمان یہ میری تقدیر ہے، عقد احمد کا پڑھایا یہ میری توقیر ہے، عقد احمد کا پڑھایا یہ میری توقیر ہے، اور مجھ کو کافر کہنے والوں اور قبلہ ڈھونڈ لو، میرے بیٹے کی جنم بھومی میری جاگیر ہے۔ یہ حضرت ابو طالب ہے،
جب پاکیزہ باپ کا پاکیزہ بیٹا بے شک بے شک وہ کہتا ہے ہمارا جب وعدہ ہوا ہے تو ہم وعدے پر قائم ہیں، کہہ رہے وہ کہیں آرا لے لے، چل دیا کہیں آرا اس نے تلاش کیا. اب بھائی آدھا آدھا آرے سے تو ہوتا ہے، یا تو پیڑ کو آدھا کیا جائے، یا کسی مال کو آدھا کیا جائے، یا کسی لکڑی کو آدھا کیا جائے، یا کسی لڑکی کو آدھا کیا جائے. بھئی آرے سے ہی تو آدھا آدھا معاملہ ہوتا. توجہ جی جو پارٹنر تھا اس نے آرا منگوا لیا، اور آرا منگوا کے زوجہ کے سر پہ جیسے ہی شوہر نے آرا رکھا، نیک سالے کے بیٹے، توجہ کیجئے گا منزل عرض کرتا ہوں، نیک نیتی کا معجزہ، نیک سالے باپ کے بیٹے نے کہا کہ اب میں نے وعدہ نبھایا، بس اتنا کرو کہ ایک طرف سے آرا تم پکڑو، ایک طرف سے آرا میں پکڑوں، جتنا تمہارے حصے میں آ جائے تم لے لو، جتنا میرے حصے میں آ جائے گا میں لے لوں گا. کرے فوراً وہ آگے بڑھا جی، پارٹنر شپ میں جو شریک تھا اس نے آرے کو لیا، دور پھینکا، اور پھینکنے کے بعد نیک سالے نوجوان کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد پیشانی کا بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد کیا کہا؟ ہم یہاں والے نہیں ہیں، ہم کو اللہ نے آپ کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، ہم چیرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم گھر کو بسانے کے لیے آئے ہیں. تمہیں زوجہ بھی مل گئی، اب حکم خدا ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھو. جب ماں کا خیال رکھو گے تو خدا بھی خوش ہوگا اور انبیاء بھی خوش ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. بس عزیزان گرامی، مولا آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے، جو وارثین ہیں اللہ انہیں صبر کی تلقین مرحمت فرمائے. یقیناً یہ لمحہ بڑا دردناک اور بہت ہی جاں سوز اور بڑا جاں کا لمحہ ہوتا ہے. معاف کر دیجئے، ہاں جی، بڑا جاں کا لمحہ ہوتا ہے اور بہت عجیب لمحہ ہوتا ہے. تو عزادارو، واقعی یہ اتنا بڑا مجمع، آپ سوچئے یہ اتنا بڑا مجمع کوئی محبت دینے والا ہی تو تھا کہ جس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کے لیے تسلی اور تشفی بن کے آیا ہے. آپ سوچئے کہ ایک باپ تھا کربلا میں، ایک بیٹا تھا کربلا میں. باپ کون؟ جسے حسین کہا جاتا ہے. بیٹا کون؟ جسے علی اکبر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. بڑا عجیب یہ سلسلہ ہے باپ اور بیٹے کا. تاریخوں نے اپنے اپنے الگ الگ عنوان پر یہ مرحلہ لکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام مدینے سے ہی ان کی عادت میں تھا کہ جب نانا رسول اللہ کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو مولا حسین سر سے پیر تک حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کر لیا کرتے. آ گئے کربلا میں، بیٹا بھی آ گیا کربلا میں. دو جملے جتنا رو سکیے رو لیجئے، کیونکہ کل کے دن کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا، ملا نہ ملا. اور یہی آس اور یہی تمنا ہے اور یہی امید کی راہ ہے. ہمارے اعمال میں کوئی بھروسہ نہیں کہ کون سا ہمارا عمل ریاکاری کی بھیڑ چڑھ گیا. ارے یہی اشک غم حسین کے واحد بخشش کا ذریعہ ہے. ارباب ادا جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. باپ ایسا نیت آسمانی لے کے آنے والا. ابھی تک روایت بتاتی تھی انصار باری باری جانے لگے. حضرت علی اکبر بھی آئے ہیں اور روایتوں میں ملتا ہے ایک بار نہیں کئی بار حضرت علی اکبر آئے.
مگر سر سے پیر تک گزر دیکھتے تھے اور رونے لگتے تھے. نہیں علی اکبر، میرا دل نہیں کرتا، میں کیسے تمہیں اجازت دوں؟ آخر میں جب بنی ہاشم میں سے کوئی نہ رہ گیا، علی اکبر ہے، بابا مجھے اب ماں نے بھیجا ہے. کیا کہا ہے ماں نے؟ کہ بابا ماں نے یہ کہا ہے کہ اگر محشر کے دن فاطمہ زہرا نے مجھ سے سوال کر لیا، ام لیلا میرا حسین مارا گیا، تم نے اپنے علی اکبر کو بچا لیا، اے میرے بابا، ارے ماں نے یہ سوال بھیجا ہے، ارے اس کا جواب تو دے دیجئے. حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا. جزاک اللہ. آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی اکبر کو اب اجازت دی، حسین نے اجازت دی اور کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، لیکن علی اکبر تمہیں پتہ ہے کہ کسی نے تمہیں 18 سال پالا، پہلے اس سے اجازت لے. علی اکبر خیمے میں پہنچے اور پہنچ کے پھوپھی اماں کے زانوں پر سر رکھ دیا اور کہا پھوپھی اماں بابا سے اجازت مل گئی، کیا آپ اجازت نہیں دیں؟ کرے سر کو اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لیا، لپٹا کے زینب بڑی دیر تک علی اکبر کو روتی رہی اور ایک ہی جملہ تھا کہ میرے بیٹے علی اکبر، کیا اسی دل کے لیے تمہیں ہم نے پالا تھا؟ جزاک اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. ہاں اس کے بعد حضرت علی اکبر اماں ام لیلا کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے اماں مجھے اجازت دیجئے. اور اس وقت صاحبان مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر سے اجازت لینے کے لیے ام لیلا کے خیمے میں پہنچے تو اس وقت ام لیلا کئی لباس ادھر سے ادھر کر رہی تھی، اور جب علی اکبر پہنچے تو لپٹ گئی اور کہا بیٹا ارے تم کیا خبر لے کے آئے؟ ارے تیری ماں نے تیری شادی کے جوڑے صندوق میں سجا کے رکھے تھے، آج ان جوڑوں کی علی اکبر تیری ماں زیارت کر رہی ہے اور تو میدان کی اجازت لینے آئے. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. عزیزانو روایت بتاتی ہے جناب لیلا نے علی اکبر کو اجازت دی. تمام بیبیاں علی اکبر کو حلقے میں لیے ہوئے تھیں. حمید ابن مسلم یہ پہلا مورخ ہے، یہ لکھتا یہ ہے تاریخ کربلا میں. حمید ابن مسلم یہ صحیح اور سالم مورخ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ حسین کے خیام پر نظر دوڑائی تو مجھے یہی لگا کہ جو جناب زینب کا خیمہ تھا اس کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور بار بار گرتا تھا، بار بار اٹھتا تھا بار بار گرتا تھا. میں سمجھ نہ پایا کہ آخر یہ راز کیا ہے. جب میں قریب گیا تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان خیمے سے نکلنا چاہتا تھا، یعنی جب وہ نکلنا چاہتا تھا تو خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا تھا، اور خیمے کا پردہ جیسے ہی بلند ہوتا تھا کوئی بچی پیچھے سے علی اکبر کا دامن پکڑ کے پھر کھینچ لیتی تھی اور یہ کہتی تھی بھیا سکینہ اکیلی رہ جائے. جزاک اللہ. آخر 3 مرحلوں کے بعد منزل طے ہوئی. علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد بابا سے رخصتی آخر
لی اور لینے کے بعد میدان کو چلنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں بہت زیادہ طول و طویل روایتیں ہیں کہ ابھی تو حسین نے اجازت کہاں دی ہے، ابھی تو حسین نے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر وہ اشعار پڑھے، عربی کے اشعار پڑھے، آپ سمجھیں جی وادی کربلا میں، اور پھر وہ عاشور کا تپتا دن تھا، کیسا قیامت میں ڈوبا ہوا وہ دن تھا کہ حسین جس دن میں علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھتے بھی جاتے تھے اور روتے بھی جاتے تھے، اے علی اکبر، ارے تیرے بعد حسین کی زندگی کہاں جا رہا ہے میرا بیٹا؟ ہاں بیٹا جا رہے ہو تو ذرا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ یہ فرمائش ہوئی ہے مصائب کی کہ تھوڑا سا اور زیادہ، اب آج ہی تو رونے کا موقع ہے وارثوں کو۔ اللہ میں کہوں گا تم بڑے خوش نصیب ہو، ارے تمہیں مرنے کے بعد باپ کے یا چچا کے یا بڑے ابو کے مرنے کے بعد، مرحوم کے مومن کے مرنے کے بعد، ارے جی بھر کے رونے کا موقع تو ملا۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے، ارے حسین کی شہادت کے بعد زینب کو رونے نہ دیا گیا، ام کلثوم کو رونے نہ دیا گیا، سکینہ کو رونے نہ دیا گیا، جب بھی رونا چاہتے تھے شمر تازیانہ لے کے۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم سید الشہداء۔ آخری فقرات مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ارباب اعزاز، علی اکبر سے حسین نے فرمایا، بیٹا 57 برس کا بوڑھا تیرا باپ اور پھر زخمی باپ، اے میرے بیٹا ذرا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، من جانب کربلا من جانب مقتل روانہ ہوئے، اور کیا محسوس کیا کہ شاید پھر بھی کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ، کوہنیوں کے بعد، گھٹنوں کے بعد، تپتی زمین کربلا پر آگے آگے بڑھ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے بڑھ رہا ہے، یا علی اکبر مہلن مہلا، یا علی اکبر مہلن مہلا، اے میرے بیٹے اکیلا تیرا باپ ہو گیا، اکیلا تیرا باپ ہو گیا، اے بیٹا ارے ذرا دھیرے چل، اے بیٹا ذرا دھیرے آگے بڑھ۔ علی اکبر نے دیکھا، گھوڑے کو کعبہ دیا اور قریب آئے، گھوڑے سے اترے، باپ سے لپٹ گئے۔ اللہ اکبر، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، بابا پھر واپس کیوں آئے؟ میں ایک جملہ کہا، آہ سرد کھید کے حسین نے ایک جملہ کہا، تاریخ میں قیامت تک کے لیے نظیر بن گیا، کاش علی اکبر تم صاحب اولاد، کاش علی اکبر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ اولاد کی محبت باپ کے دل میں کس درجہ ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، روایت بتاتی پھر علی اکبر کو حسین نے سینے سے لگا دیا اور لگا کے بوسا دیا۔ روایت بتاتی اب جو علی اکبر میدان میں گئے تو پتہ ہے روایتیں بہت طولانی ہیں کہ بڑا سورما آیا ہوا ہے، جناب مولا حسین ایک ٹیلے پر تھے، جناب رباب ایک ٹیلے پر، ادھر ترے خیمے کے دروازے پر جناب زینب، پھر خیمے میں جناب ام لیلہ، تو کیا فرمایا؟ جناب فضہ سے فرمایا، فضہ جاؤ زینب سے کہو علی اکبر کے مقابلے میں ایک بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کی زیادہ مستجاب ہوتی ہے، جاؤ ام لیلہ سے کہو جا کے دعا کرے۔ ابھی ام لیلہ نے دعا ہی کی تھی کہ حضرت علی اکبر مساخری فکر، حضرت علی اکبر نے دشمن کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے آئے، بابا پیاس مارے، بابا پیاس مارے۔ اللہ مولا نے فرمایا علی اکبر میرے قریب آؤ،
اپنی زبان میرے دہن میں دو. آپ جو زبان دی تو آپ کو پتہ ہے علی اکبر تو 3 دن کے پیاسے تھے, مولا حسین 7 دن کے پیاسے تھے. اللہ زبان دی فوراً نکالی. بابا ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے, آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے. ہاں روایت بتاتی ہے مولا حسین نے ایک انگوٹھی دی اور کہا آپ نے دہن میں رکھ لو, اس سے دلاسا ملتا رہے گا. لو عزادارو, بس آخری فقرے اور مجلس تمام. علی اکبر جو گئے تو اب جو گھوڑے سے زمین پہ آئے تو اب بابا کو نہیں بلایا. جانتے تھے بابا 57 برس کا, بابا 57 برس کا کیسے آئے گا. ہاں ایک جملہ زبان پہ آیا, علیکم بالسلام یا ابتا, اے میرے بابا آپ علی اکبر کا آخری سلام ہو. اب جو سلام سنا تو مقتل کی طرف حسین دوڑے اور یہ کہتے ہوئے این علی, این علی, این علی, اے علی کہاں ہو, اے علی کہاں ہو, یا علی کہاں ہو. یہ کہتے کہتے سرحانے علی اکبر کے پہنچے. کیا دیکھا, سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. کیا ہوا بیٹا, خیریت تو ہے؟ کہاں بابا, نیزے کی انی چبھی ہوئی ہے میرے سینے میں, بہت درد ہو رہا ہے. حسین جانتے تھے, پھر بھی پوچھا کوئی تمنا تو نہیں بیٹا؟ ہاں بابا تمنا. اللہ وہ بھائی بھی بیٹھے ہوں جو اپنی بہنوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور بہنیں بھی انہیں ان سے بے پناہ جا. ابھی تک سویا ہوا جذبہ تھا, بیدار ہو گیا. بابا کیا کہا, کوئی خواہش؟ ہاں بابا, جب مدینے سے چلے تھے تو زہرا سے وعدہ کر کے آئے تھے, بہن سرزمین عراق پر اگر ماحول سازگار ہوا تو سب سے پہلے تیرا بھائی علی اکبر تجھے مدینے لینے آئے گا. بابا لمحہ موت کا قریب ہے, نیزے کی انی بھی سینے میں چبھی ہوئی. میرا ضمیر معافی ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آخری لمحے ہیں, آخری گھڑیاں ہیں. بابا بابا یہ آخری گھڑیاں ہیں, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بابا بس کیا ہونا چاہیے, میں اپنی بہن کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں. میری تمنا یہی ہے, میری تمنا یہی ہے. مولا حسین علیہ السلام نے اپنی انگشتہ امامت کو بلند کیا, ساری زمینیں پس ہوئی, سرزمین کربلا سرزمین مدینہ بلند ہوئی. ہاں دیکھو کیا نظر آیا, بابا نانا کا روضہ. اس کے بعد کیا نظر آیا, اپنا بیت الشرف. اس کے بعد کیا نظر آیا, بیت الشرف کے دروازے پہ ایک ضعیفہ. ارے رو تو میں آخری جملہ آپ کہتا ہوں, اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا میں. وہ آخری فقرات ہیں اور مجلس تمام ہو رہی ہے. ارے پہلی بات کون نظر آیا, نانا کا روزہ نظر آیا. پھر کیا نظر آیا, اپنا بیت الشرف نظر آیا. اس کے بعد کیا نظر آیا کہ بیت الشرف کے دروازے پہ ایک ضعیفہ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے بیٹھی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو. حسین نے رو کے فرمایا, ارے ذرا غور سے دیکھ لے, یہی تیری بہن سغرا ہے جو 28 رجب سے انتظار کر رہی ہے کہ میرا اکبر مجھے لینے آئے گا. لو عزادارو, ہو گیا تمام معاملہ, روایت تمام ہوئی. ادھر حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا, نیزے کی علی کو پکڑا. علی اکبر کا کلیجہ نیزے کی علی کے ساتھ باہر آیا. حسین نے انا للہ پڑھا. کچھ دیر لاشیں اکبر کو لے کے چلے. جب قوت کے ساتھ چھوڑا تو خیمے کا رخ کی آواز بلی ہاشم کے بچوں, حسین بوڑھا ہو گیا ہے, حسین ضعیف ہو گیا ہے, جمال کا لاشا ہے, اب اس سے آگے نہیں بڑھا جاتا. آؤ بچوں, اپنے بھائی کا لاشا. بلی ہاشم کے بچے آئے, علی اکبر کا لاشا خیمے کے دروازے پہ آیا. آخری فقرہ حسین نے فرمایا, زینب علی اکبر آ گئے مگر ام لیلہ نظر نہیں آتی. جاؤ اما فضا,
ام لیلہ کو بلا لاؤ کہ مقتل سے علی اکبر جامع شہادت پی کے آ گئے۔ اب جو جناب فضہ نے منظر دیکھا، جناب لیلہ کے خیمے کے دروازے پہ جو گئی تو کیا دیکھی، کیا دیکھا منظر، میں ان لفظوں کو کیسے بیان کروں۔ صاحبان مقاتل لکھتے ہیں کہ جب فضہ نے کہا کہ بہن ام لیلہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علی اکبر مقتل سے آ گئے، کرے اس موقع پہ جناب ام لیلہ کی آنکھوں سے اجالا رخصت ہو چکا تھا اور خیمے کے چاروں کونوں پہ دوڑتی پھر رہی تھی، اور ایک جملہ کہا بہن فضہ ارے علی اکبر آ گئے تبھی تو اجالا رخصت ہوا، اے فضہ میرا ہاتھ پکڑو، ارے مجھے خیمے کا دروازہ نہیں ملتا۔ فضہ نے ہاتھ پکڑا، علی اکبر کے لاشے پہ ماری، مقتل میں ماتم برپا ہوا، واہ محمد واہ علی اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیم۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، پرشیت کی حفاظت فرما، مرحوم و مغفور واجد حسین اور سید جواد حسین کی مغفرت فرما، ان کے جو وارثین ہیں صبر کی تلقین مرحمت فرما۔ اے اللہ اس ذکر سے ہمارے زمانے کے مولا امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما، مولا واقع علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرت سے گزارش ہے مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سید واجد علی ابن سید جواد حسین کی روح پرفتوح کو ہدیہ صالح فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔